اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین و حاضرین و سامعات و حاضرات، آج بڑے سنجیدہ موضوع پر ہم اور آپ کچھ دیر کے لیے جمع ہوئے تھے۔ 31 جنوری کو یہاں ایک جلسہ ہوا تھا اور تب شاید کسی نے بھی پریس میں 200 سالہ صحافت کے جشن کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ ریحان غنی صاحب، جن کا تعلق جرنلزم سے ہے، صحافت سے ہے، ان کی پی ایچ ڈی بھی، تھیسس بھی صحافت اور اس کی تاریخ، اس کے نشو و نما، اس کے ارتقاء کا احاطہ کرتی ہے۔ انہوں نے اس کو یاد رکھا تھا اور آپ ہی چل کے میرے پاس آئے تھے کہ کیسے اس کو کیا جائے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ ضرور ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے، تاریخ بھی اجاگر ہونی چاہیے، محاسبہ بھی ہونا چاہیے، اس کے نتائج بھی آنے چاہیے، سقم اور بیماری کو بھی دور ہونا چاہیے، حسن اور پازیٹیوٹی کو اجاگر بھی ہونا چاہیے، نگیٹیوٹی کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے، اور اس کو دور کرنے کے لیے ہم سب کو یکجا بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دقت واقع ہو، کوئی پریشانی واقع ہو، تو یہ خانقاہ حاضر رہے گی، اور جب کبھی آپ دیکھیں گے کہ کسی طرف سے کوئی مثبت رخ نہیں مل رہا ہے تو خانقاہ آپ کے لیے اپنی مثبت نگاہیں بچھائے رکھے گی۔ اور اسی نتیجے میں 31 جنوری کو یہی وہ جلسہ ہوا۔ تقریباً تمام پٹنے کے مشہور صحافی، مالکان اور محبت کرنے والے جمع ہوئے اور ایک تنظیم کی شکل دی گئی جو آگے چل کے خوش آئند یہ تھا کہ ایک بیج بویا گیا تھا، وہ آگے جا کر شاخوں میں تبدیل ہو گیا، بہت سارے پتے نکل آئے، بہت سارے بوٹے نکل آئے، کلیاں بھی نکلی، پھول بھی نکلے، مرجھائے بھی، گرے بھی۔ لیکن افسوس یہ ہوا کہ ان شاخوں کا اپنے تنے سے رشتہ کمزور ہو گیا، اور جس نے چاہا اس شاخ کو توڑ کے اپنے سو کالڈ باغیچے میں کھوس لیا اور سمجھا کہ یہی درخت ہے۔ نتیجہ آپ جان رہے ہیں کہ دوسری ریاستوں میں جس گہما گہمی کے ساتھ اس 200 سالہ تاریخ پر گفتگو ہوئی، پٹنے میں وہ نہ ہو سکا، بلکہ بھرم رکھا گیا۔ بھرم رکھنے کے لیے یہ کام ہوا۔ 27 تاریخ کو جو پروگرام ہوا وہ بہت جلد بازی میں ہوا، اور یہ سوچا گیا کہ نہیں ہوگا تو بڑی سبکی ہو جائے گی، تو کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں بھی اس میں شرکت نہ کر سکا، اس لیے کہ میں 27 کے لیے دوسری جگہ وقت دے چکا تھا، اور مشکل سے 5 دن پہلے مجھ سے کہا گیا کہ 27 کو ایک پروگرام ہے، تو کسی سے وعدہ خلافی نہیں کی جا سکتی تھی، میں شرکت نہیں کر سکا۔ بہرحال جو بھی ہوا، اچھا ہوا، بہتر ہوا، معیاری ہوا، ضروری ہوا، اچھا ہوا۔ آج جو ہو رہا ہے یہ جلد بازی میں نہیں کیا گیا، اس کی وجہ بھی ایک صحافی بنا، اور اس صحافی کا نام ہے سید شاہ مسعود الرحمان، جو پروفیسر ہو گئے، لیکن اپنی شعوری زندگی کا آغاز انہوں نے صحافت سے کیا تھا۔ آپ میں سے اکثر لوگ ان کو صحافی کی حیثیت سے پہچانتے آئے ہیں۔ وہ ماہر تعلیم بعد میں ہوئے، استاد بعد میں ہوئے، وہ صحافی تھے، اور ابھی بھی ان کی رگیں صحافت باوجود مدرس ہونے کے پھڑکتی رہتی ہے۔ اور کبھی کبھی دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ مدرس ہیں، یہ صحافی ہیں، اسی لیے اکثر مدرسین بھی ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ مدرس صحافی ہے۔ مسعود الرحمان صاحب کو یہ خیال پریشان کرتا رہا کہ صحافت کی گفتگو ہو اور میری ایک لمبی زندگی، میری شناخت، میری پہچان، میری آئیڈینٹی کہیں غائب نہ ہو جائے، اور میں اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ناانصافی نہ کروں، اس لیے کہ صحافت میری مجبوری نہیں تھی، جو بہت اہم بات ہے۔ صحافت میری مجبوری نہیں تھی۔ ایک بڑا قصور یہ ہے
کہ کسی بھی پیشے کو، کسی بھی کام کو، کسی بھی شغل کو مجبوری کے طور پر اپنانا شاید اس کام پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ جب تک کہ کسی کام میں جسم کے ساتھ روح شامل نہ ہو، اس کام پر بھی ظلم ہے اور اپنے اوپر بھی ظلم ہے، اور ان دونوں سے زیادہ اس پر ظلم ہے جس کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، کتاب نہ آئے چلے گا، نصاب نہ بنے چلے گا، گھنٹی نہ ہو چلے گا، کلاس روم نہ ہو چلے گا، لیکن اگر ٹیچر دل سے پڑھانے والا نہ ہو تو نہیں چلے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ اسٹوڈنٹ وہ نصاب کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ طالب علم کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ طالب علم کے ماں باپ گارجین کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ معاشرے کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ ملت کے ساتھ ظلم کرے گا، وہ ملک کے ساتھ ظلم کرے گا۔ یہی صحافت کے ساتھ بھی ہے۔ صحافت کی نگیٹیوٹی یہی ہے کہ اس میں کچھ لوگ آ گئے ہیں جن کی روح صحافت سے معانقہ نہیں کر رہی ہے۔ جسم معانقہ کر رہا ہے، جیب معانقہ کر رہی ہے، روح معانقہ نہیں کر رہی ہے، اور روح کا معانقہ نہ کرنا شاید اس دنیا کی سب سے بڑی ناانصافی ہے۔ اگر روح کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پروردگار صرف جسم ہی پیدا کر دیتا۔ جسم تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، اصل تو روح ہے۔ پروفیسر مسعود الرحمان کی اسی روحانی بے چینی نے سلسلہ کو آج کے اس جلسے کی جانب مائل کیا۔ آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ جتنی گفتگو یہاں ہوئی وہ کارآمد تھی۔ آپ نے ہر طرح کے لوگوں کو دیکھا، سنجیدہ قاری کو بھی دیکھا، عام قاری کو بھی دیکھا، مکالمہ نگار کو بھی دیکھا، کالم نگار کو بھی دیکھا، مالکان کو بھی دیکھا، بے چین صحافی کو بھی دیکھا، مضطرب صحافی کو بھی دیکھا۔ اور آپ کے پاس آئینہ ہے، اور آپ میں سے ہر ایک شاید پہلے قاری ہے تب کچھ اور ہوگا، اور اگر قاری نہیں ہے تو اسے قاری بننا چاہیے۔ آج کل قاری کی دو قسم ہے۔ پہلے قاری کی صرف ایک قسم ہوتی تھی، اب قاری سامع بھی ہے۔ پہلے صرف آنکھ سے پڑھا جاتا تھا، اب کان سے بھی پڑھنے کی سہولت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ خوش آئند بھی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ پہلے بڑے بڑے کالم نگار اگر ان سے کہیے کہ مائک پر آ کے کچھ بولے تو گڑبڑا جاتے تھے، حالانکہ ان کا کالم بڑا معیاری، بہت صحافتی معیار پر پورا اترنے والا ہوتا تھا۔ آج کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کالم لکھتے ہیں تو اچھی گفتگو بھی مجبوری ہو گئی ہے۔ اسی لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ میڈیا پر بہت سے کالم نگار اب خود کو اچھا مقرر بھی ثابت کر رہے ہیں۔ وہ ضرورت بن گئی ہے۔ کتابیں لکھی جاتی تھیں، اب آڈیو بک بھی آ رہی ہے، اس کے بغیر اب کام چلنے والا نہیں ہے۔ موجودہ تقاضے کل سے بہت بدل گئے ہیں، راہیں مشکل ہوئی ہیں، لیکن جہاں اردو صحافت کی بات آئے گی تو وہ ساری صحافت کو اپنی جانب متوجہ کرے گی۔ اردو صحافت سب کو اپنی جانب متوجہ کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے انگلش صحافت پرانی ہو سکتا ہے کہ اس سے عربی صحافت پرانی ہو سکتا ہے کہ اس سے فارسی صحافت پرانی ہو۔ ہندی ہم سے پرانی نہیں ہے، ہندی میرے بات کی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اردو صحافت پوری دنیا کے جرنلزم کو میر باقر کے حوالے سے دعوت دیتی ہے اور کہتی ہے مشکلات سے گھبراؤ مت، پہلا شہید اردو صحافت نے دیا ہے۔ یعنی اردو صحافت یہ دعوت دیتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے، یہ پیغام دیتی ہے کہ مشکلات میرا کیا بگاڑ لے گی، زیادہ سے زیادہ توپ سے آگے رکھ کے اڑا ہی تو دے گی، اور کیا کرے گی؟ توپ کے آگے رکھ کے اڑا دینے سے، گولی مار دینے سے، استحصال کرنے سے، اخبار بند کر دینے سے، نوکری چھین لینے سے، اشتہار لے لینے سے صحافت نہیں مرتی ہے، صحافت کو مارنے والا مرتا ہے۔ اس لیے اردو صحافت ہمیشہ ہر صحافت کو یہ پیغام دیتی رہے گی کہ یہ مردانہ صحافت ہے، اور اس کی تاریخ مردانہ صحافت سے شروع ہوتی ہے، چاہے کوئی خاتون صحافی کیوں نہ بن جائے۔ اس کے اندر کی مردانگی یہ بتاتی ہے کہ اردو صحافت مردانہ صحافت ہے، جان پر کھیل جانے والی صحافت ہے۔
غلط کو نہ برداشت کرنے والی صحافت ہے، غلط کو غلط کہنے والی صحافت۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ صحافت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہم غلط کو بھی غلط کیسے کہیں گے؟ اگر یہ نہیں آتا تو آپ بڑبولے ہو سکتے ہیں، صحافی نہیں ہو سکتے۔ صحافی ہونے اور مجذوب کی بڑھ میں بڑا فرق ہے۔ مجذوب سچ بولتا ہے لیکن اس سچائی تک پہنچنے میں بڑا وقت لگتا ہے، بعض دفعہ اس کی سچائی تک رسائی نہیں ہو پاتی۔ صحافی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ بھی بولتا ہے اور اپنی باتوں کی ترسیل کی توجہ بھی رکھتا ہے کہ میری بات کی ترسیل ہو رہی ہے کہ نا۔ کمیونیکیشن گیپ اگر ہو گیا تو وہ صحافی کامیاب نہیں ہے۔ صحافت کا رشتہ زبان سے بھی ہے اور زبان کی ہر صنف سے ہے، کوئی صنف ایسی نہیں جو صحافت سے انچھوئی ہو۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ شاعری کا صحافت میں کیا کام؟ یہ صاحب انجان نہیں تھے، وہ جانتے تھے کہ شاعری کا صحافت میں کیا رول ہے، لیکن بعض دفعہ سوالات امتحان کے لیے بھی پوچھے جاتے ہیں۔ وہ شاید میرا امتحان لے رہے تھے، وہ پیشے سے مدرس ہیں، اس لیے امتحان لینا بھی ان کی نفسیات کی ایک رگ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جس چیز میں مفہوم کی ترسیل ہو سکتی ہے ان سب میں صحافت ہو سکتی ہے، اور ان سب کا صحافت سے رشتہ ہے۔ ہندی جرنلزم کیا کامیاب ہے اور اردو جرنلزم کیا ناکامیاب ہے؟ اردو جرنلزم اس لیے ناکامیاب ہے کہ اس میں مبارکبادی کی زیادہ خبریں چھپتی ہیں، ہندی میں نہیں چھپتی۔ جی نہیں، یہ سب تو جو ہے سو ہے۔ ہم لوگ ایسی چیزوں کو بھی مبارکباد دے لیتے ہیں جس کا کہیں عطا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم خبر پر بھی مبارکباد دے لیتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قنوطیت والا سماج نہیں ہے، نا امید نہیں ہے، تو خبر سن کے مبارکباد دے دیتا ہے، چاہے خبر سچ ہو یا نہ ہو۔ ہندی صحافت کی ناکامیابی یہ ہے کہ وہ، اور انگلش صحافت کی ناکامیابی یہ ہے کہ وہ اردو کے مسائل کو اردو کے لیے چھوڑ دیتی ہے۔ صحافت کی کامیابی یہ ہے کہ اس سے سوسائٹی کا کوئی حصہ انچھوا نہ رہے، چاہے وہ کسی زبان کی صحافت ہو۔ ہم اردو کے ہیں اور ہم غیر اردو دانوں کے مسائل نہ اٹھائیں تو اردو کا زوال ہوگا۔ ہم اردو والے ہو کر سب کا مسئلہ اٹھا سکیں، یہ اردو کی معراج ہوگی۔ سب کا مسئلہ اٹھے، سب کی باتیں اٹھیں۔ نقصان بہت طرح سے ہوا ہے، نقصان کی ایک قسم سنا کر اور بھی قسمیں ہیں۔ یہ صدارتی خطبہ ادھورا ہے، اور یہ کسی 1822 کے آس پاس کے کسی اخبار کی پھٹی ہوئی ہے ایک ہی کاپی کی چند سطریں ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں۔ مان کے چلیے ہمارے ہاں تعلیم کا نقصان کیسے ہوا، ایجوکیشن سسٹم کا نقصان کیسے ہوا، اور اس کے لیے مثال ہے مدارس۔ مدارس کون مدارس؟ جن کو سرکاری انودان ملا، جن کو سرکار نے گودی لیا۔ سب سے اچھی بات، گودی لیا۔ جس مدرسے کو سرکار نے گودی لیا وہ تعلیم کے میدان میں صفر ہو گئی۔ ہے کہ نہیں سچائی؟ آج کی سچائی ہے کہ نہیں؟ مدرسہ سسٹم اچھا ہے، لیکن کون مدرسہ جس کو ابھی سرکار نے گودی نہیں لیا ہے؟ یہ گودی لینے والا معاملہ بڑا گڑبڑ ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک شخص کو کسی نے کہا کہ آپ اپنے اولاد کی اچھی نشو و نما چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دوڑے بھی، بھوک بھی لگے، بدن میں خون بھی دوڑے، تو اس کو زیادہ گودی مت لیا کیجیے، اس کو اتاریے تاکہ یہ زمین پر اپنے پیروں پر بھی چل سکے، اونچائی نیچائی پر گر کر اٹھ کر چلنا پھرنا بھی سیکھ سکے۔ زیادہ گودی لیجئے گا تو اس کی ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی، بھوک کم لگے گی، خون کی نشو و نما نہیں ہوگی، یہ برباد ہو جائے گی۔ اصل قصور گودی ہے۔ جو گودی میں نہیں ہے وہ بھی اس تمنا میں ہے کہ ہم کو بھی گودی لیا جاتا۔ اللہ ہم سب کو گودی سے اترنے، اپنے پیروں پر چلنے، اپنی صحت کا خود خیال رکھنے اور سماج میں مسائل سے جوجھنے
لڑنے، چوٹیوں کو سر کرنے، مسائل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کی مدد چاہیے، سب کا کوآپریشن چاہیے، سب کے سہیوگ سے ہی یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہم سب اردو والے ہیں اور ہم سب میں قصور ہے اور ہم سب میں اچھائی ہے۔ ہم اپنی اچھائیوں کو اور اچھا کریں اور اپنے قصوروں کو اچھی طرح پہچان کر اس کی اصلاح کریں۔ اردو صحافت بھی سنور جائے گی، اردو زبان بھی سنور جائے گی، ملک بھی سنور جائے گا، ملت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ المولا تعالی۔